السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیئر ٹو ٹاک. ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں نئے قوانین کو نافذ ہوئے 2 سال مکمل ہو گئے. ان 2 سالوں میں مقبوضہ کشمیر میں موجود عوام پر بہت سارے ظلم و ستم کیے گئے، ان پہ پابندیاں بھی لگائی گئی. اس دوران کچھ مسلم ممالک نے ان کے لیے آواز بھی اٹھائی، مگر کچھ مسلم ممالک مکمل طور پر خاموش رہے. یہ 2 سال کیسے گزرے کشمیر کے، اور ان 2 سالوں بعد اس وقت کشمیر کہاں پر کھڑا ہے، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، 2 سال گزر گئے کشمیر پہ نئے قانون نافذ جی، آرٹیکل 370A اور یہ بالکل 78 لگایا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 2 سالوں بعد کشمیر اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ صحیح پوچھے تو ڈے بائی ڈے کشمیر ورسٹ سے ورسٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، ورسٹ سے ورسٹ کی جانب جا رہا ہے. یہ قتل و غارت، معصوم بچوں پر تشدد، عورتوں کی عصمت دری، بوڑھوں کی بے حرمتی، لوگوں کو گھروں سے اٹھانا، چوریاں ڈکیتیاں، ان کے اموال پر قبضہ کرنا، وہاں پر زبردستی زمینوں پر قبضہ کرنا، کشمیریوں کو گھروں سے نکالنا، اس سب میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا. اب یہاں پر تو اضافہ ہوا کشمیریوں پر ظلم میں، دوسری طرف عالمی برادری جسے ہم کہتے ہیں، جسے عالمی برادری کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ان کی بے حسی میں بھی اضافہ ہوا. آپ دیکھیں کہ 2 سال پہ وہاں 2 سال سے وہاں میڈیکل کی سہولیات میسر نہیں ہے، وہاں انفارمیشن کی سہولیات میسر نہیں ہے، وہاں غیر جانبدار صحافیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں بین الاقوامی ڈیلیگیشن نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے؟ سیدھی سی بات ہے کہ وہاں ظلم و ستم کی ایک نئی نازی تاریخ رقم کی جا رہی ہے. مودی نے اپنے آپ کو فاشسٹ نازی جرمنی کے برابر لا کھڑا کیا ہے، اور عالمی برادری بھی اس میں بالکل چپ ہے. اب کیا ہوا؟ اب جو 2 سال پورے ہوئے تو دنیا میں کچھ جگہوں پر یوم استحصال منایا گیا. تو مجھے بتائیے کہ اس یوم استحصال منانے سے کشمیریوں کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے وہاں پر 4 پلے کارڈز اٹھا لیے، ہم نے کشمیریوں پر ظلم و ستم کے خلاف اپنی آواز بلند کر دی، ہم بھی یہ آواز بلند کر رہے ہیں، مگر سوال یہ کشمیری کہاں کھڑے ہیں؟ 2 سال پہلے جہاں کھڑے تھے وہیں ہیں، یا اس سے بھی بدتر حالت میں ہو گئے ہیں؟ کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان 2 سالوں میں ان کی زمینوں پر قبضے کیے گئے، انہیں وہاں سے بے دخل کیا گیا، ان کی آبادی کم کرنے کے لیے انہیں مار دیا گیا، کئیوں کو لاپتہ کر دیا گیا، کڈنیپ کر دیا گیا، اور عالمی برادری چپ ہے. اور اس پر المیہ ایک اور دیکھیں آپ کہ وہاں پر میڈیکل کی فیسلٹیز بھی نہیں ہیں، اور اوپر سے جو موجودہ ایک وبا چل رہی ہے جس سے ہم لوگ پلینڈیمک کہہ رہے ہیں، بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وبا مین میڈ ہے. اچھا بیشک آپ اسے میرے پرسپیکٹو سے دیکھ لیں کہ یہ مین میڈ ہے، یا آپ جو بین الاقوامی میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ قدرتی وبا ہے، اسے آپ جس بھی نظر سے دیکھیں، کیا کشمیر میں رہنے والے ملینز آف پیپل اس کی ٹریٹمنٹ کے، یا اس سے بچاؤ کے، یا اس سے تحفظ کے لیے اس کی حقدار نہیں ہیں؟ بالکل ہے. کیا آپ انہیں انسان ہی نہیں سمجھتے؟ تو ان تمام تش مشکلات کے باوجود وہاں پہ بھارتی جبر جاری ہے، اور عالمی برادری جسے ہم کہتے ہیں، جس برادری کہنا نہیں چاہیے، بیسیکلی وہ بگ برادرز ہیں، زائنز ہیں، وہ سارے کے سارے سلیبی ہیں، یہ لوگ چپ بیٹھے دیکھ رہے ہیں. آپ عالمی برادری کی بات تو کر رہے ہیں، مگر ہم چلے پاکستان کی بات کرتے ہیں. پاکستان جو ہمیشہ کشمیر کی بات کرتا ہے، تو ان 2 سالوں میں پاکستان نے کیا کیا کشمیر کے لیے؟ بہت ہی شرمناک سوال ہے. سوال تو ٹھیک ہے، اس کا جواب شرمناک ہے. میرا سر جھک رہا ہے، میری آنکھیں نہیں بلند ہو رہی کہ ہم نے بھی کشمیر کو بھلا دیا. ہم جو کہتے تھے کہ کشمیر ہماری شاہرگ ہے، ہم جو کہتے تھے کہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، ہم جو کہتے تھے کہ ہمارا آخری قطرہ خون بھی کشمیر اور کشمیریوں کے تحفظ کے لیے قربان ہو جائے گا، وقت آنے پر یہ سب ایک زبانی نعرے ثابت ہوئے. بہت دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پہلے تو چلو حکومتیں آواز تو اٹھاتی تھیں، انہوں نے آواز اٹھانی بھی بند کر دی. انہوں نے کہا کہ ہم آدھا منٹ کے لیے یا 1 منٹ کے لیے کھڑے ہوا کریں گے، اور اس سے بھارتی فوج جو ہے وہ شکست سے دوچار ہو جائے گی، پوری دنیا میں بھارت کا منہ کالا ہو جائے گا. انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی، اس کے بعد یہ بھی چھوڑ دی. یہ تو تھا حکومتی سطح پر. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہماری کچھ ایسی مذہبی جماعتیں تھیں جو مذہب کا لیبل استعمال کرتی تھیں، ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کون کون تھیں. وہ کسی نہ کسی سطح پر کشمیر کاز کو زندہ رکھے ہوئے تھیں. اس کے بعد نہ جانے کون سی مصلحتیں تھیں، یا کون سا جبر تھا، یا کون سا لالچ تھا کہ ان لوگوں نے بھی ان کے حق میں آواز اٹھانی بند کر دی. یہ دوسرا سٹیپ ہوا. تیسرا سٹیپ یہ ہوا کہ اگر آپ آج سے چند سال پہلے پبلک سے ملے ہوں، کشمیر کے بارے میں بات کی ہو، تو بے دھڑک سب یہ کہتے تھے کہ کشمیر ہمارا ہے، کشمیر کے لیے جان دیں گے، غزوہ ہند کی تیاری کریں گے. مطلب لوگوں کے اندر ایک جوش اور ولولہ تھا. آج ایسا بھی کچھ نہیں ہے. آج تو وہ 5 فروری کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ پکنک پہ جائیں گے. یار یوم کشمیر ہوگا نا، کشمیر ڈے چھٹی ملے گی، ہم اپنے بچوں کو لے کے پکنک پہ چلے جائیں گے. یہ آپ لوگوں نے کشمیر کے شہداء کے ساتھ غداری کی ہے. اب آپ دیکھ لیں حکومتی سطح فارغ، مذہبی جماعتیں جو مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے ٹیگ کے ساتھ چل رہی تھی، اس معاملے میں بالکل پس پشت پہ چلی گئی. عوام وہ بالکل پیچھے ہٹ گئے. اب تو کچھ بھی نہیں رہا.
آپ کی باتوں سے بھی اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو ہے تمام خاص و عام لوگوں کی زبان پہ یہ بات بہت زیادہ عام ہے کہ کشمیر کا سودا کر دیا گیا ہے. آپ کی باتوں سے بھی مجھے کچھ ایسا ہی فیل ہو رہا ہے کہ کیا واقعی میں کشمیر کا سودا کر دیا گیا؟ دیکھیں سودے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اوور دا ٹیبل جو سب کے سامنے ہوتے ہیں، ایک انڈر دا ٹیبل جو آپ ڈیسائیڈ کر چکے ہوتے ہیں مگر لوگوں کے سامنے اس کی شکیں اس کے مندرجات نہیں لانے دے رہے ہوتے آپ. تو آن ٹیبل تو ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن جو حقائق بتا رہے ہیں، جو ہمارے آس پاس صورتحال چل رہی ہے، وہ ساری کی ساری یہ بتاتی ہے کہ معاملہ کہیں نہ کہیں پہ گڑبڑ ہے. اب دیکھیں کہ بین الاقوامی طاقتیں بالخصوص امریکہ، ان کی اس علاقے میں بڑی گہری دلچسپی ہے. امریکہ تو یہ چاہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور اس کے آس پاس کا علاقہ اسے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ قرار دے دیا جائے گا، بفر زون قرار دے دیا جائے، اور وہاں پیس فورسز کی نام پہ وہ اپنے ایجنٹس بھیج دے جس کے ذریعے وہ پورے خطے پر نظر رکھ سکے. ڈیفینیٹلی اسے چائنا سے بہت بڑا خطرہ ہے، پاکستان اس کے لیے بعض اوقات درد سر بن سکتا ہے، روس کے ساتھ اس کی مخاصمت بہت پرانی ہے. تو یہ ایک ایسا علاقہ ہے، ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر اگر وہ اپنے اڈے قائم کر لے تو وہ خطے سے جانے کے باوجود خطے پر نظر رکھ سکتا ہے اور خطے میں مداخلت کے لیے اس کے پاس ہر وقت جواز بھی موجود رہ سکتا ہے. تو امریکہ کی تو شدید خواہش ہے کہ اسے بفر زون یا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ قرار دے کر یہاں پر آ جائے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ کوششیں تو کئی ڈیکڈ سے جاری ہیں. اس میں پاکستان نے اور آس پاس کی جو خطے کی ریاستیں انہوں نے بھی مداخلت کی، لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان جس طریقے سے اس میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بین الاقوامی طاقتوں نے یا امریکہ نے کسی قسم کا دباؤ ڈالا ہو یا کسی قسم کی ڈیل کی ہو، کسی قسم کا لالچ دیا ہو کہ تم اس معاملے پہ خاموشی اختیار کرو تو اس کے عوض تمہیں فلانی جگہ پر اکاموڈیٹ کر دیا جائے گا، کمپنسیٹ کر دیا جائے گا. اگر یہ ایسا ہوا تو جس گورنمنٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہوگا، جو آدمی بھی اس میں ملوث ہوں گے، وہ یقینی طور پر تاریخ میں میر جعفر اور میر صادق کی طرح غدار گردانے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے وقتی فائدے کے لیے پوری کی پوری قوم کا سودا کر دیا. تو شاید ایسا ہوا ہو، لیکن آن ٹیبل نہیں، انڈر دا ٹیبل ہے. جو مسلم ممالک ہیں جتنے بھی، جو وہ کیا اہم کردار ادا کریں کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ ہم جو مسلم ممالک جتنے ہیں ایٹ لیسٹ انہیں تو کوئی نہ کوئی بات کرنی چاہیے کشمیر کو لے کے. جیسے باقی مسلم ممالک یا کسی اور ملک میں کوئی اگر واقعہ درپیش ہوتا ہے یا کسی قسم کی کوئی پابندی لگتی ہے تو جتنی بھی یونینز ہیں وہ اس کے متعلق بات کرتی ہیں. مسلم امہ جو ہے، جو مسلم ممالک ہیں، ان کا کیا کردار ہے؟ اس میں مسلم ممالک کے اب دو پارٹس کر لیں. مثال کے طور پہ اگر ترکی کی بات کریں اور ملائیشیا کی بات کریں تو انہوں نے کسی نہ کسی موقع پر کسی نہ کسی انداز میں کشمیریوں کے کاز کی، کشمیریوں کی آزادی کی، ان کی حریت کی، ان کے آزادی حق رائے دہی کی حمایت کی اور اپنی آواز بلند کی ہے. مگر یہاں پر دو پرابلمز ہوئیں. پہلی پرابلم ہوئی پاکستان کی طرف سے. پاکستان کی طرف سے یہ پرابلم ہوئی کہ ان کی سفارت کاری اتنی مؤثر نہیں تھی کہ یہ ان لوگوں کو ایک پیج پر لا کے مل کر اپنی آواز بلند کر پاتے. مطلب ملائیشیا نے آواز بلند کر دی، پاکستان نے اس کے ساتھ رسپونڈ اس طریقے سے نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا. ترکی نے آواز بلند کی تو ہم نے یہاں پہ واہ واہ تو کر دی، مگر اس کے ساتھ مل کر کسی حکمت عملی کے تحت اس آواز کو پھیلایا نہیں. تو ہماری پہلی کمی ہوئی کہ ہمارے پاس سفارت کاری کے لیے مؤثر لوگ نہیں تھے، یا مؤثر لوگ نہیں تھے یا تجربہ کار لوگ نہیں تھے. یہ ایک وجہ ہوئی. دوسری وجہ شاید یہ ہوئی کہ ہم خود بھی سنسیئر نہیں رہے. ہم نے خود بھی انہیں بھلا دیا. ہم نے سمجھا کہ ہمارے وہ بھائی اب وہ ہمارے رہے ہی نہیں. تو ان دونوں کے نتیجے میں ہم بین الاقوامی مسلم برادری میں سے وہ ممالک جو ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے، ہم نے انہیں بھی اپنے سے دور کر دیا. اور دوسری طرف بہت بڑی تعداد ان مسلم ممالک کی ہے جنہوں نے اس میں قطعاً خاموشی اختیار کیے رکھی، بلکہ انہوں نے تو مودی کو بلا کر ہار پہنائے، اس کی آرتیاں اتاریں، اسے ریڈ کارپٹ ویلکم کہا. اپنے ملکوں میں مودی کو خوش کرنے کے لیے، مودی سرکار کو خوش کرنے کے لیے، RSS کے غنڈوں کو خوش کرنے کے لیے باقاعدہ مندر بنائے گئے، مندروں میں افتتاح کیا گیا اور بڑے بڑے حکمران طبقے کے لوگ ان مندروں میں جا کے ان کی سیوا کرتے نظر آئے. تو یہ تمام کے تمام مسلم ممالک جو تھے جنہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے امت مسلمہ کی پشت میں چھرا گھونپا اور آنے والے وقت میں انہیں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی کہ کچھ مسلم ممالک ایسے ہیں جنہوں نے مودی کو بلایا، ریڈ کارپٹ ویلکم دیا، مندر بنائے. کیا یہ جو مندر بنائے گئے یا یہ مودی کو خوش کیا گیا یا کسی اور کو خوش کیا جا رہا تھا؟ دیکھیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اکانومی کے لیے کیا گیا، کہ ان کا اثر و رسوخ وہاں بہت زیادہ تھا، تو وہ انڈین مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے، انڈین مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے، ایک طاقتور سیکولر ملک سے تعلقات استوار کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا تاکہ وہ ایک بڑے ملک سے تعلقات خراب نہ کریں. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بین الاقوامی طاقتیں جو
اس دنیا میں کسی بھی نظریاتی ملک کا وجود برداشت نہیں کر سکتی، اور نظریاتی ملک بھی ایسا جس کی بنیاد وحدانیت ہو، جس کی بنیاد توحید ہو، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہو، اس کا وجود انہیں بہت ناگوار گزرتا ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے ان کی غیرت، ان کی حمیت، ان کے ایمان پر شب خون مارنے کے لیے انہیں دھمکایا ہو، اور اس کے جواب میں یہ ہوا ہو۔ ڈاکٹر صاحب، اگر عالمی برادری جتنی بھی ہے، عالمی مسلم برادری، وہ کشمیر کے معاملے پہ پاکستان کا یا ہمارا ساتھ نہیں دیتی، تو پھر پاکستان کیوں فلسطین کے، شام کے یا لیبیا کے معاملے میں ہمیشہ الجھتا ہے؟ اچھا، یہ سوال جو ہے یہ بہت بڑی ایک مسکنسیپشن ہے جو پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئی، اور اس کے لیے میڈیا کا بے دریغ استعمال کیا گیا، غلط استعمال کیا گیا۔ دیکھیں، دو باتیں بالکل سمجھیے گا، بلکہ آپ مجھے بتائیے گا، سمجھائیے گا مجھے۔ اگر انہوں نے ہماری مدد نہیں کی، اگر انہوں نے کشمیری بھائیوں کے لیے آواز بلند نہیں کی، اگر انہوں نے پاکستان کے ایک حصے پر قبضہ ہونے کے خلاف اپنی آواز بلند نہیں کی، تو کیا یہ اس بات کا جواز بنتا ہے کہ میں بھی کسی مظلوم کے لیے آواز بلند نہ کروں؟ پھر تو میں بھی ظالموں کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ کشمیر کی مدد کے لیے کون کون سے ملک آئے تھے، مجھ سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا۔ مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے کون کون سے ملک آئے تھے، لیبیا اور شام میں مداخلت ہو رہی تھی تو اس وقت عرب امارات نے کیا کیا، اس وقت ترکی نے کیا کیا، اس وقت بھوٹان نیپال نے کیا کیا۔ یہ نہیں مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا۔ میں تو اپنا رسپانسیبل ہوں نا، اور ایز اے امت، ایز اے قوم ہم سب اس کے لیے رسپانسیبل ہیں۔ تو وہ ہمارے لیے کھڑے ہوں یا نہ کھڑے ہوں، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، ہم کہتے ہیں پاکستان کی فوج عالم اسلام کی فوج ہے، ہم کہتے ہیں پاکستان کے ایٹمی اثاثے پاکستان کے ایٹمی اثاثے نہیں ہیں، یہ عالم اسلام کے ایٹمی اثاثے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان نے ایٹمی بم بنایا تو پوری دنیا میں اس بم کو پاکستانی بم نہیں کہا گیا، اسے اسلامی بم کہا گیا۔ حالانکہ برطانیہ کے یا امریکہ کے بموں کو صلیبی بم نہیں کہا گیا، ہندوستان کے بم کو ہندو تباہ کا بم نہیں کہا گیا، پاکستان کے بم کو، ایٹمی بم کو، ان ایٹمی ہتھیاروں کو انہوں نے عالم اسلام کا بم قرار دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان آج بھی، خواہ وہ دشمن ہوں خواہ وہ دوست ہوں، ان کی نظروں میں عالم اسلام کے قلعے کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ ابھی یہ آنے والے وقت میں جب بھی حتمی جنگ ہوگی تو اس میں پاکستان ایک میجر رول پلے کرے گا، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے ممالک ہیں، باقی کے جو مسلم ممالک ہیں، کیا انہیں بھی نہیں چاہیے کہ پاکستان ان کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے؟ پاکستان ہر مسلم ممالک میں جہاں پہ کوئی ظلم و زیادتی ہو رہی ہو اپنی فوج کو بھیجتا ہے، اپنی کوئی نہ کوئی مدد بھیجتا ہے، اور کم از کم آواز تو بلند کرتا ہی ہے۔ تو باقی ممالک کس سے ڈرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ اب کشمیر ہو گیا یا فلسطین ہو گیا، کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جو کہ کسی بھی اسلامک ملک کے لیے آواز نہیں بلند کرتے، نہ ہی اپنے ساتھ دیتے ہیں، نہ ہی اپنی فوج بھیجتے ہیں یا کسی قسم کی مدد بھیجتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا چیز انہیں روکتی ہے؟ دیکھیں، یہ کھلا راز ہے، یہ کہنے کو تو راز ہے کہ کیا روکتی ہے، جیسے آپ نے پوچھا جیسے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اب پتہ آپ کو بھی ہے کہ انہیں کیا چیز روکتی ہے، ہمارے ویئرز کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ در حقیقت جب انہوں نے امت کو تقسیم کیا جغرافیائی حدود میں، جب انہوں نے تقسیم کیا قومی حدود میں، جب انہوں نے تقسیم کیا لسانی حدود میں، اس کے نتیجے میں امت کٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ ان سب نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی۔ انہوں نے بیعت کی UN کی، یونائٹڈ نیشنز کی، کہ ہم اقوام متحدہ کے چارٹر کی ہر حال میں پابندی کریں گے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے چارٹر کی پابندی کریں گے۔ ہم جو خطبہ حجۃ الوداع تھا اسے نشان منزل بنائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کریں گے، مگر ہم نے کہا نہیں، وہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں نعوذ باللہ فرسودہ، ہم اقوام متحدہ کو فالو کریں گے۔ آج آپ اپنے تمام لیڈرز دیکھ لیں، تمام قائدین دیکھ لیں، تمام ادارے دیکھ لیں، ان کے ہیڈ جب بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ WHO نے یہ کہا ہے، اقوام متحدہ نے یہ کہا ہے، ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے، IMF نے یہ کہا ہے، FATF نے یہ کہا ہے۔ اس میں کسی بھی جگہ پر آپ کو قرآن و سنت کا حوالہ نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ انہوں نے ان کی غلامی اختیار کر لی ہے۔ جب ان کی غلامی اختیار کر لی تو پھر انہیں انہی کو لے کے چلنا ہے۔ اب آپ کا بین الاقوامی قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی ملک دوسرے ملک کی حدود میں مداخلت نہیں کر سکتا، اور یہ قانون بھی دو طرفہ تلوار ہے۔ امریکہ جب چاہے وہ افغانستان پہ حملہ کر سکتا ہے، وہ شام میں مداخلت کر سکتا ہے، روس جب چاہے وہ شام پہ چڑھ دوڑے، وہ یونان کا بھی معاملہ ہوا، سائپرس کا معاملہ ہوا، جو مرضی فوجیں اتار دیں وہاں پہ آپ نے، ان کے لیے قانون اور ہیں۔ مگر جیسے ہی آپ کسی مسلمان ملک کی مدد کے لیے جانا چاہیں تو بین الاقوامی قوانین کی آڑ لے کر آپ خود چپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز بھی ہے، افغانستان کے جیسے کہ معاملہ ہے، پچھلے بہت ہی سالوں سے تقریباً کوئی 2 دہائیوں سے زیادہ وقت سے جو ہے افغانستان جنگ لڑ رہا ہے، بلکہ یہ آپ 1980 سے اسٹارٹ کریں، کیونکہ پہلے روس کے خلاف سے کریں پھر یہ ہو گیا، روس سے بھی کیا، اس سے پہلے بھی ان کی ہسٹری ہے۔ تو افغانستان نے ہمیشہ اپنی جنگ خود لڑی ہے،
کشمیر کے متعلق بھی کافی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں آتا ہے کہ کشمیر ایسا کیوں نہیں کرتا، وہ اپنی جنگ خود کیوں نہیں لڑتا، وہ ہمیشہ سے دوسروں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کا قصور ہے. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کشمیریوں کو یہ دلاسا دیے رکھا، تسلی دیے رکھے، فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، پاکستانی تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی تمہارے لیے قربان ہے، کشمیر ہماری شہرگ ہے. ہم نے انہیں یہ نعرے دے کے رکھے، ہم نے بتایا کہ ہم تمہارے لیے سب کچھ کریں گے. تو انہوں نے سوچا کہ اتنی بڑی ریاست، عالم اسلام کی سب سے منظم فوج رکھنے والا ملک، ایٹمی اثاثے رکھنے والا ملک جب یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، تو ہمیں ان پر انحصار کرنا چاہیے. یہ تو ایک سٹیپ تھا. دوسرا ان کی غلطی بھی یہ کہ انہوں نے احتجاج کی راستہ اپنایا، احتجاج کا راستہ اپنایا. افغانیوں نے جہاد کا راستہ اپنایا. آپ اگر قرآن و سنت کو دیکھیں تو میرا علم تو بہت محدود ہے، مگر مجھے کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آتا کہ کہیں پر احتجاج کیے گئے ہوں کہ ہم نے جو رومیوں میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں روم میں، ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں. مکہ میں جو ظلم کیے جا رہے ہیں، جب لوگوں کو سنگریزوں پر لٹایا جا رہا ہے، لوگوں پر اوجی جو ظلم ہو رہے تھے، میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ احتجاج کیا گیا ہو. اگر آپ کمزور تھے تو آپ نے پلاننگ کی، پلاننگ کرنے کے بعد آپ میدان میں اترے، اور اس طرح سے اترے کہ تاریخ بدل گئی. تو کشمیریوں نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے احتجاج کی راہ اپنائی. انہیں ایسا لالی پاپ دیا گیا جو وہ 70 سالوں سے چوس رہے ہیں. ہم سنتے ہیں، سوری میں بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، ہم کئی سالوں سے سنتے ہیں کہ کشمیری فوج گھروں میں گھس گئی، کشمیری فوج نے عورتوں کی بے حرمتی کر ڈالی، بچوں کو مارا، بوڑھوں کو گھسیٹا، پتہ نہیں کیا کیا سنتے آ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر ایک کشمیری مرنے سے پہلے ایک دو فوجیوں کو کیفر کردار تک پہنچا کے جاتا تو کیا صورتحال پھر بھی یہ ہوتی؟ ڈاکٹر صاحب 70 سالوں سے بھی زیادہ وقت سے جب لالی پاپ کشمیر کو دیا جا رہا ہے، اور کشمیر کو بھی پتہ اب تک تو لگ جانا چاہیے کہ مجھے لالی پاپ دیا جا رہا ہے آل اوور دا ورلڈ سے، صرف ہم پاکستان کی بات نہ کریں، باقی ممالک کی بھی بات کریں، تو یہ لالی پاپ انہیں مل رہا ہے تو اس کے باوجود بھی احتجاج کو ختم کر کے جہاد کا راستہ کیوں نہیں اپناتے؟ اس کے بہتر جواب تو کشمیری ہی دیں گے، یا ان کے اکابرین دیں گے، یا ہمارے اکابرین دیں گے. جیسے کہ میں نے کہا کہ انہوں نے امت مسلمہ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا. اب وہ احتجاج کی راہ اس لیے نہیں اپناتے کہ انہیں بتایا گیا کہ اس دنیا میں صرف ٹیبل ٹاک ہی مسائل کا حل ہے. آپ کو ایسے محاورے دیے گئے کہ تلواروں سے معاملات حل نہیں ہوتے، اسلحے سے معاملات حل نہیں ہوتے، مگر یہ پرچار کرنے والے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ نبی صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 28 غزوات لڑے، 57 سرائے روانہ کیے. مدینہ کی زندگی میں ہر 6 ہفتے میں ایک جنگی مہم بنتی ہے. تو اگر امن مذاکرات جو ہیں، جو ٹیبل ٹاک پہ بیٹھ کے مذاکرات کیے جاتے ہیں، اگر وہ اس کا حل ہوتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 57 سرائے اور 28 غزوات نہ ہوتے، اتنے ان کی مذاکرات کی ٹیبلز ہوتی. اور مذاکرات بھی جب کرتے تھے تو کیسے ہوتے تھے؟ میں آپ کو ایک مذاکرہ، وہ جو ایگریمنٹ تھا، پیس ایگریمنٹ، میں اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا، جسے تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. لیکن وہ پیس ایگریمنٹ ہونے سے پہلے بیعت رضوان ہوئی تھی، یہ نہیں بتاتے. ایک صحابی کے خون، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ انہیں شہید کر دیا ہے. تو وہاں پر 1400 صحابہ نے موت کی بیعت کی تھی ایک آدمی کے لیے، ایک شخصیت کے لیے. اور جب یہ استقامت دیکھی انہوں نے تو تب وہ صلح کے معاہدے کے لیے آئے. یہی ہوا تھا نا. تو آپ کمزوری دکھا کے جب معاہدہ کریں گے تو وہ کیسا معاہدہ ہوگا؟ تو کشمیریوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک وہ اپنی سٹرینگتھ شو نہیں کریں گے، اور سٹرینگتھ احتجاج کی سٹرینگتھ نہیں، دشمن کو نقصان پہنچانے کی سٹرینگتھ، جب تک یہ سٹرینگتھ نہیں ہوگی، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے، انہیں ظلم و ستم برداشت کرنا پڑیں گے. ان دا لاسٹ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کشمیر کے لیے؟ دیکھیں، جو ہمارے بتائے جاتے ہیں، آواز بلند کر دی، ہم نے یوم استحصال منایا، ہم نے کشمیر ڈے منایا، یہ سب چیزیں وہی لالی پاپس ہیں جو وقتاً فوقتاً کشمیریوں کو اور ہم مسلمانوں کو تھمائے جا رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. ہم نے کشمیر کمیٹی بنا لی، ہم نے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین فلانی شخصیت کو بنا دیا، ہم نے ایک ڈیلیگیشن وہاں بھیج دیا، مگر اگر آپ رزلٹ دیکھیں تو ان تمام کا رزلٹ ہے 0. اور مجھے پتہ ہے کہ میری اس رائے سے بے شمار لوگ اختلاف کریں گے، حکومتی ادارے بھی اختلاف کریں گے، پبلک بھی اختلاف کرے گی، علماء بھی اختلاف کریں گے، نہیں دنیا بدل گئی ہے. مگر میں اس بات پر قائم ہوں کہ ظلم، جبر، ستم، استحصال کا جواب طاقت سے دیا جانا چاہیے. آپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا، گولی کا جواب اگر آپ گولی سے نہیں دے سکتے تو آپ کو خنجر یا چھری سے دینا ہوگا. جب تک ایک ایک کشمیری کے بدلے 10 ہندو فوجیوں کے گلے نہیں کاٹے جائیں گے، کشمیر میں ظلم و ستم ہوتا رہے گا.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین ہماری جو آج کی ٹاک تھی یہ کشمیر کے متعلق تھی کہ ان 2 سالوں میں کشمیر کہاں کھڑا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے سے ہر چیز کو ایکسپلین کیا ہے. ان دا لاسٹ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کی ہے کہ ہم سب اگرچہ جتنی مسلم امہ ہے وہ مل کر اگرچہ وار نہیں کرے گی, اگر وہاں پہ 5 کشمیریوں کو قتل کیا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے, تو ان کے بدلے میں اگر 10 ہندو فوجیوں کو نہیں جو ہے نا قتل کیا جائے گا تو ہم تب تک جو ہے نا کشمیر کو آزاد نہیں کروا سکتے, اور نہ ہی کشمیر میں امن و امان لایا جا سکتا. اپنے لیے خود آواز اٹھانی ہوگی, اور ہم انڈیویجول بھی جو بھی جتنا کر سکے لازمی کرنا چاہیے, کیونکہ ایز اے مسلم کہا جاتا ہے کہ اگرچہ جسم کے ایک حصے پہ کہ چوٹ لگے تو پورے جسم کو فیل ہوتا ہے. ایسے ہی اگر مسلم امہ کے کسی ایک کونے میں کسی ایک شخص پہ کوئی ظلم ستم ہو رہا تو اس کو پوری امت کو محسوس کرنا چاہیے. آپ کے میزبان ڈاکٹر ماجد خان کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.